اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں مخلوق کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے بھی اس نے پیدا کیا ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب کہ اس کا اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکے مارنے والی ان کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، قرآن حکیم سارا کا سارا یقیناً وہ فضیلتوں اور عظمتوں والا ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام کا ایک ایک حرف وہ انسان کے لیے خیر و برکات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ رب العالمین اس پر انسان کو جہاں اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، وہاں انسان کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے، تاریکیوں اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ان ساری عظمتوں کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم یہ انسان کے لیے جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ رب العالمین نے اس میں شفائیں بھی رکھی ہیں، اور قرآن مجید کی بالخصوص یہ آخری دو صورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، یہ وہ صورتیں خاص طور پر رب العالمین نے اپنے محبوب پہ نازل فرمائی، جادو کے توڑ کے لیے، علاج کے لیے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے
ایک بہترین اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے کا ایک بہترین ذریعہ اور سبب بنا کے اللہ نے اسے اتارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین فرمایا کرتے کہ ہر نماز کے بعد وہ ان صورتوں کی تلاوت کریں، ان صورتوں کو پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں۔ رات کے وقت سونے سے پہلے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرتے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اطہر پر سر سے شروع کر کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھوں کا پہنچنا ممکن ہوتا آپ وہاں تک اپنے ہاتھوں کو لے جاتے اور 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل دہرایا کرتے تھے۔ صبح اور شام 3 دفعہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھنے کی تعلیم دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ عظیم 2 صورتیں ہیں کہ نماز فجر کے اندر بھی کائنات کے امام نے فجر کی 2 رکعتوں میں بھی ان صورتوں کی تلاوت کی۔ ایک رکعت میں سورۃ الفلق اور ایک سورت میں سورۃ الناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اور سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ فرمایا کہ عقبہ میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھا دوں کہ جن سے افضل صورت رب العالمین نے نہ تورات میں اتاری، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں اور نہ ہی قرآن حکیم میں، لیکن عقبہ تم ان کو کبھی بھلانا نہیں اور کبھی بھی رات کو پڑھے بغیر تم نے سونا نہیں۔ تو سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 صورتیں سکھائیں، سورہ اخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ خالق ارض و سما ہمیں بھی عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کے شر سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیو، ایک بندہ مومن اس کے پاس سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑا آسرا وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہوا کرتی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے تو پھر رب العالمین اس بندے کی حفاظتیں بھی فرمایا کرتے ہیں۔ اس صورت کے اندر خاص طور پہ جو آخری آیت ہے من شر حاسد اذا حسد، کہ اللہ میں حسد کرنے والے کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرے، اور یہ حسد اتنا خطرناک گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اگر تقدیر سے کوئی چیز آگے بڑھ سکتی ہوتی تو وہ نظر بد ہے، اور نظر بد یہ حسد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان جب کسی کے اوپر اللہ کی نعمتیں دیکھتا ہے تو حسد کی آگ میں جل جاتا ہے، یہ آرزو اور تمنا کرتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھننی چاہیے، اور اس کے لیے پھر وہ جتن کرتا ہے، پھر کوششیں کرتا ہے، پھر اسے تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کرتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگوں تمہارے اندر بھی وہ بیماری جو پہلی امتوں میں بیماری داخل ہوئی وہ بیماری آئے گی، اور وہ بیماری کیا ہے؟ فرمایا الحسد والبغضاء، وہ بیماری جس نے پہلی امتوں کو تباہ کیا اور تمہارے اندر بھی وہ بیماری سرایت کرے گی۔ فرمایا وہ حسد اور بغض کی بیماری ہے، وہی الحالقہ، اور یہ صفائی کر کے رکھ دینے والی بیماری ہے۔ لا اقول تحلق الرأس، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کے بالوں کی صفائی کر دیتی ہے، ولکن تحلق الدین، یہ تو انسان کے دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی جو ہولناکیاں بیان کی ہیں ان میں ایک خطرناک ترین ہولناکی یہ بھی ہے، فرمایا کسی دل کے اندر 2 چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی،
ایک اللہ وحدہ لا شریک پہ پختہ ایمان اور یقین، اور دوسرا حسد۔ فرمایا یہ دو چیزیں کسی دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ جہاں اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، جہاں ایمان کامل ہوگا، اللہ کے فیصلوں پہ رضا بندی کا اظہار ہوگا، جہاں اللہ رب العزت کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم ہوگا، وہاں حسد نہیں ہوگا۔ اور جہاں حسد آئے گا، جہاں بغض آئے گا، جہاں کینہ آئے گا، جہاں دل کے اندر یہ خلافتیں جگہ پکڑے گی، وہاں ایمان جو طہارت کا نام ہے، جو پاکیزگی کا نام ہے، جو صفائی کا نام ہے، جو نور کا نام ہے، جو روشنی کا نام ہے، دونوں کا جوڑ نہیں بنتا۔ دونوں چیزیں کسی قلب مومن میں، کسی دل کے اندر، یہ دونوں چیزیں کبھی جمع نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں، حسد کیا ہوتا ہے؟ اہل علم نے حسد کے حوالے سے جو اس کی تعریفات ذکر کی ہیں، حسد کا پہلا رتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی پر اللہ کی نعمت دیکھے، اس کے حسن کی صورت میں، دولت کی صورت میں، گھر کی صورت میں، اچھے کاروبار کی صورت میں، کسی بھی اللہ کی دنیاوی نعمت کو دیکھ کر انسان یہ تمنا کرے، یہ آرزو کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے، اسے یہ نعمت کیوں مل گئی، اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا رتبہ جو اس سے بھی خطرناک ہے، وہ یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان کسی پر اللہ کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھین کر مجھے ملنی چاہیے، حقدار تو میں تھا، یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ نعمت میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ میرے برابر کا، لیکن یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، یہ نعمت کیوں پا گیا، یہ نعمت اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، اس سے چھین کے یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے۔ پیارے بھائیوں، یہ دونوں درجے حرام ہیں، اور دونوں طرح کی تمنا یہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگوں کیوں حسد کرتے ہو ان لوگوں پر جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے؟ یہ تمہاری تقسیم نہیں، یہ تم نے نہیں کیا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ رب جسے چاہے نوازے، جسے چاہے عطا کرے، علی کل شیء قدیر۔ اور یہ حسد کرنے والا شخص یہ حسد اس بنیاد پہ کر رہا ہے کہ جو توحید کا تیسرا جو توحید کی قسم ہے، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت کے بعد جو تیسری قسم ہے کہ اللہ کے ناموں پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، اللہ کے ناموں پر ایمان رکھنا، ان کے معنی کو سمجھنا، ان کے مطابق اپنا نظریہ اور عقیدہ بنانا، جو حسد کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اللہ کے دو نام علیم اور حکیم، گویا کہ دونوں ناموں کا بھی منکر ہے اور دونوں صفات کا بھی منکر ہے، اس لیے کہ اس کی جو حسد کا وصف ہے یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس نے علیم نہیں ماننا، اللہ کو اس نے حکیم نہیں ماننا، اس لیے کہ یہ فیصلہ یہ کر رہا ہے کہ رب نے اسے جو دیا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ٹھیک نہیں، رب کا اسے دینے کا فیصلہ یہ حکمت پہ مبنی نہیں، لہذا رب کے نام حکیم کا یہ انکار کر رہا ہے، رب کی صفت حکمت کا انکاری ہے۔ اور علیم یہ سوچتا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا دینا کس کو ہے، دینا تو مجھے چاہیے تھا، ملنا تو مجھے چاہیے تھا، یہ چیز تو میرا حق تھا، اس کے پاس کیوں چلی گئی؟ گویا کہ نعوذ باللہ رب العالمین پر ضعف ایمان، ایمان کی کمزوری، اور اللہ رب العزت نے جو فیصلے کیے ہیں ان پر معترض ہے، اعتراض کر رہا ہے، اپنے اس حسد کی وجہ سے رب العالمین اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ایک حسد لغوی طور پر استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے غیبت، رشک۔ قرآن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں اعلان فرمایا تھا، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار
اظہار۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں یہ جو حسد ہے، حسد غیبتہ کے معنی میں، رشک کے معنی میں، یہ تمنا کرنا کہ اللہ تو نے اسے جو نعمت دی ہے یا اللہ اس جیسی نعمت مجھے بھی عطا فرما دے، اس آرزو کے بغیر کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ یہ تمنا نہ کرے انسان، صرف یہ آرزو کرے کہ یا اللہ جیسے تو نے اسے عطا کی ہے یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے۔ فرمایا یہ حسد کی قسم جو ہے یہ محمود ہے، یہ قابل تعریف ہے، اور یہ صرف دو چیزوں میں ہو سکتی ہے۔ فرمایا ایک وہ شخص جس کو اللہ نے دین کا علم دیا، جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا، جس کو قرآن و سنت کا اللہ نے ملکہ عطا فرمایا، وہ قرآن پہ عمل بھی کرتا ہے، راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کے تلاوتیں کرتا ہے، راتوں کو قیام بھی کرتا ہے، دن کو عمل بھی کرتا ہے۔ فرمایا اسے دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اللہ جیسے تو نے اس شخص کو اس دولت سے نوازا ہے، یا اللہ یہ نعمت مجھے بھی دے دے، میری اولاد کو بھی دے دے۔ فرمایا یہ محمود ہے، قابل تعریف ہے۔ اسی طرح کسی مالدار شخص کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا جو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، اللہ نے اسے مال کی فراوانی دی اور ساتھ ساتھ اسے اللہ نے اپنی رضا کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق سے بھی نوازا ہے۔ اسے دیکھ کر انسان یہ تمنا کرے اے اللہ جیسے تو نے اسے مال سے نوازا ہے، جیسے تو نے اسے دولت عطا کی ہے، یا اللہ یہ نعمت میرے پاس ہو، میں بھی اسی طرح تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے راستے میں خرچ کروں، تیری مخلوق پہ خرچ کروں۔ فرمایا یہ بھی قابل تعریف ہے، اور یہ قسم بھی مدح اور ستائش کے لائق ہے۔ رب العالمین ہم سب کو ان دونوں دولتوں سے اللہ نواز دے، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے ان کاموں پہ عملی طور پر پیرا ہونے کی اللہ توفیق بھی نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، یہ حسد اتنا خطرناک جرم ہے۔ آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ، آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ جو وجود میں آیا وہ حسد کی وجہ سے تھا کہ رب العالمین نے جب جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو رب نے یہ شرف بخشا کہ انہیں اللہ نے خاص چیزوں کے علم سے نوازا، پھر فرشتوں کو آرڈر دیا کہ اب آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس حسد کی آگ میں جل گیا اور اس نے کہا میں سجدہ کروں، آدم کو سجدہ کروں، حسد میں آ گیا اور جرم کر بیٹھا، اللہ کی معصیت اور نافرمانی پہ اتر آیا، رب کے حکم کو نہ مانا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس جرم کی وجہ سے رب کی رحمت سے دلکار دیا گیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے خسارہ پانے والے اور لعینوں کی صف میں شامل ہو گیا اس حسد کی بنیاد پہ۔ اور زمین پہ بھی سب سے پہلا گناہ اس حسد کی وجہ سے وجود میں آیا جب جناب آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ایک نے قربانی کی اللہ کی طرف سے قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ قتل کا جرم حسد کی وجہ سے وجود میں آیا، اور زمین پہ اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی تھی جو روئے زمین پہ وجود میں آئی اسی حسد کی وجہ سے۔ اور پیارے بھائیوں، یہ حسد اتنا خطرناک گناہ ہے، اگر یہ بھائیوں میں آ جائے تو پھر بھی بھائی بھائی کی جان لینے کے درپے ہو جایا کرتے ہیں، اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں سے دور کر دیا کرتے ہیں اور بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ وہ بھائی عام آدمی نہیں، وہ اللہ کا نبی کیوں نہ ہو۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے خون کے پیوسے ہوئے اور جان کے دشمن بنے، کس وجہ سے؟ اسی حسد کی وجہ سے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ہمارا بھائی یہ ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یوسف کو قتل کر دو یا اس کو راستے سے ہٹا دو تاکہ تمہارا باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے۔ یہ جو باپ کی محبت ہے یوسف کی طرف میلان ہے، یہ برداشت نہ ہوا اور حسد کی وجہ سے اپنے سگے بھائی سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے جان کے دشمن بنے۔ اور رب العالمین کے پھر فیصلے دیکھیں کہ حسد کرنے والے کیسے اسی بھائی کے سامنے بے بس اور لاچار بن کے کھڑے ہیں۔
اور رب انہی کا محتاج کرتا ہے۔ حسد، سلف کہا کرتے تھے واحد گناہ ہے حسد، جو سب سے بڑھ کے عدل والا گناہ ہے، کہ جس سے حسد کیا جاتا ہے اسے نقصان بعد میں پہنچاتا ہے، حاسد کا بیڑا غرق یہ پہلے کرتا ہے، حاسد کو پہلے نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے کہ محسود وہ بعد میں متاثر ہوتا ہے، پہلے اس کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ قلق میں مبتلا ہوتا ہے، اضطراب کا شکار ہوتا ہے، غم میں چلا جاتا ہے، صدمے میں چلا جاتا ہے، افسوس اور کفِ افسوس ملتا رہتا ہے، ہائے ہائے اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، اپنے آپ کو ہی تباہ و برباد کرتا رہتا ہے۔ امام اصمعی رحمہ اللہ لغت کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا 120 سال اس کی عمر تھی، اور میں نے دیکھا کہ بڑا حشاش بشاش خوبصورت جسم، اور اس پر اس طرح کی جو عام کمزوریاں ہوتی ہیں نظر نہیں آ رہی، تو میں نے اس سے سوال کیا اتنی عمر اور جسم ایسے حشاش بشاش سبب کیا ہے؟ امام اصمعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نے ایک جملہ بولا جو عربی زبان میں ایک مقولے کی حیثیت اختیار کر گیا، ضرب المثل بن گیا۔ اس نے کہا ترکت الحسد فبقی الجسد، ترکت الحسد، میں نے حسد کو چھوڑ دیا، فبقی الجسد، حسد کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ جسم محفوظ رہ گیا، یہ جسم جو سامنے آپ کے ہے یہ حسد نہ کرنے کی وجہ سے ہے، میں نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا، اللہ نے اس کے عوض میں میرے جسم کو سلامت رکھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حسد اتنا خطرناک گناہ ہے کہ یہ انسان کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں رب العالمین نے یہودیوں کا تذکرہ کیا کہ یہودی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایمان کیوں نہیں لائے؟ صرف حسد کی وجہ سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اللہ کا قرآن کہتے ہیں کہ بہت سے اہل کتاب یہ آرزو رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں کہ ایمان والوں تمہیں ایمان سے پھیر دیں، اس نبی سے حسد کرتے ہیں کہ نبوت اسے کیوں مل گئی، یہ تو بنی اسرائیل کے اندر نبوت کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا، آخری نبی بھی جناب یعقوب علیہ السلام کی پشت اور نسل سے ہونا چاہیے تھا، یہ تو جناب اسماعیل کی لڑی سے آ گئے۔ تو اس حسد کی بنیاد پہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور اللہ رب العزت کی اس ایمان کی نعمت سے محروم رہ گئے۔ کفار مکہ ایمان کو کیوں نہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان کی نعمت سے کیوں محروم رہے؟ اسی حسد کی بنیاد پہ۔ اور حسد کیا تھا؟ عجب اور کبر، یہ بھی ایک حسد کا سبب ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جب بڑا پن آتا ہے، عجب میں مبتلا ہوتا ہے، میں بڑی چیز ہوں، کبر کا شکار ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بھی وہ حسد کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے، رات کا وقت ہوتا، قرآن مجید کی آپ تلاوت کرتے، اور یہ کفار مکہ بڑے بڑے مشرک اور سرگنے رات کو چھپ چھپ کے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ابو جہل، اس سے بڑا اللہ کے رسول کا دشمن کون ہوگا؟ ابو جہل اور اخنس بن شریک، اور تیسرے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ نے بعد میں اسلام کی دولت سے عطا فرما دی۔ تینوں رات کا وقت ہے، اپنے اپنے گھر سے نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات چھپ کر قرآن سنتے رہے۔ تو راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت ختم کی تو واپسی پہ تینوں کی ایک جگہ پہ ملاقات ہو گئی۔ ایک رات بھی ایسا ہوا، دوسری رات بھی ایسا ہوا، تیسری رات بھی ایسا ہوا، اور تیسری رات آپس میں بیٹھ کر پھر وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم ایسے نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ کیا کہیں گے، لیکن قرآن مجید کی وہ لذت اور اللہ نے اس کے اندر جو چاشنی رکھی تھی، صبر نہ کر پاتے۔ آخر ابو سفیان، انہوں نے پوچھا ابو جہل سے کہ رکاوٹ کیا ہے؟ اگر اتنے بےتاب ہو تو ایمان لے آؤ، اطاعت قبول کر لو۔
تو ابو جہل نے جو جواب دیا تھا وہ اسی حسد کی وجہ سے تھا. اس نے کہا کہ ہم اور بنو ہاشم پوری زندگی مقابلے میں رہے. انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے، ہم نے بھی کھانے کھلائے. انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی. انہوں نے قربانیاں کی، ہم نے بھی قربانیاں کی. وہ میدان میں دوڑے، ہم مقابلے میں دوڑے. وہ دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ہم مقابلے میں کھڑے ہوئے. ساری زندگی تو مقابلہ برابر چلتا رہا. اب ان میں نبی آ گیا ہے، ہم اپنے اندر سے نبی کہاں سے لائیں؟ ہمیشہ کے لیے ان کی اطاعت قبول کر لیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا. پیارے بھائیوں، یہ حسد تھا. اس حسد کی وجہ سے اس امت کا فرعون بن گیا، ایمان کی نعمت سے محروم ہو گیا. رب العالمین ہم سب کو بھی اللہ اس بیماری سے اللہ محفوظ فرمائے. رمضان المبارک کی آمد ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ، لیکن اس کا استقبال آج تیاری، کوئی قرآن مجید کو یاد کر کے تیاری کر رہا ہے. اور سلف کہا کرتے تھے کہ شعبان کا مہینہ یہ حفاظ کا مہینہ ہے، قرآن مجید کو یاد کرنے کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگ رمضان کی تیاری کرتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے، لیکن ہم نے جن کو دیکھا ہے وہ رمضان کی تیاری کرتے تھے اپنے سینوں کو صاف کر کے، کہ میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ رہے، میرے دل کے اندر کسی کے لیے حسد نہ رہے، میرا دل صاف ہونا چاہیے. میرا دل جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور پیارے بھائیوں، اس کی خوبصورت مثال آپ ایسے سمجھے، ایک زمیندار جو اپنی زمین کے اندر ہل چلاتا ہے، وہ بنجر زمین کو آباد کرنے کے لیے اس کے اندر ہل چلاتا ہے، جڑی بوٹیوں سے اسے صاف کرتا ہے، زمین کو تیار کر کے رکھتا ہے. اب بارش برستی ہے، وہ بنجر زمین جسے تیار کیا گیا تھا اب وہ بارش کو اپنے اندر جذب کرے گی، وہ رب کی رحمت اس میں جذب ہوگی، جس کے نتیجے میں پھر اس سے سبزہ اگے گا اور وہ خوبصورت پھل اور پھول اور لہلہاتی کھیتیاں. لیکن اگر زمین کو صاف نہ کیا گیا، وہ کوڑا کرکٹ کی جگہ رہی، وہ گندگی کا ڈھیر رہا، بارش اس پہ بھی برسے گی، بارش برسے گی، لیکن وہاں سے سبزہ نہیں اگے گا، وہاں سے پھل اور پھول نہیں نکلیں گے، بلکہ وہاں سے بدبو پھوٹے گی. وہ تعفن اور بدبو، رب کی رحمت تو برسے گی، لیکن اس کے لیے اگر میں نے اور آپ نے اس رحمت کو سمیٹنے کے لیے اپنی اس بنجر زمین کو آباد نہ کیا، اسے تیار نہ کیا اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے، اور دل میں وہی حسد، وہی بغض، وہی کینہ، وہی گند بھرا ہوا ہے. رب العالمین تو اسی دل کو دیکھتے ہیں. لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. رب العالمین تمہاری شکلیں نہیں دیکھتے، تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، وہ خالق ارض و سما وہ تو تمہارے دل کو دیکھتے ہیں اور تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں. رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اپنے دل کو، سینے کو اللہ صاف کرنے کی توفیق بخشے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات بیان فرمائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا، ای الناس افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے افضل انسان کون ہے؟ ای الناس افضل، الناس سب لوگوں میں، افضل سب سے افضل، اس میں تفضیل کا صیغہ، یا رسول اللہ سب سے افضل کون ہے لوگوں میں؟ آپ نے دو لفظ استعمال فرمائے، فرمایا میرے صحابہ، لوگوں میں سب سے افضل انسان صدوق اللسان مخموم القلب، جو انسان جس میں دو وصف ہوں وہ دنیا میں سب سے افضل انسان ہے، اللہ رب العزت کا محبوب ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان نعرفو، یا رسول اللہ آپ نے جو دو لفظ استعمال فرمائے، ایک کا معنی تو ہمیں سمجھ آ گیا لیکن دوسرے کی ہمیں معنی کی سمجھ نہیں. صدوق اللسان، سب سے افضل انسان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زبان کا سچا ہوتا ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا ہے، جھوٹ سے وہ اپنی عزت بنانے کی فکر میں نہیں رہتا ہے،
جھوٹ اس سے نفرت کرتا ہے، صدوق اللسان زبان کا سچا، اور فرمایا دوسرا وصف مخموم القلب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں هو التقی النقی الذی لا بغی فیہ ولا غل ولا حسد، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مخموم القلب وہ انسان ہوتا ہے جس میں یہ صفتیں ہوں، دل کا صاف، التقی النقی، دل کا صاف بھی ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت اور رب کا خوف اور ڈر بھی ہے، لا بغی فیہ ولا غل ولا حسد، اللہ کا ڈر تو ہے دل میں، لیکن دل میں مسلمانوں کے لیے حسد نہیں ہے، دل کے اندر بغض نہیں ہے، اور دل کے اندر مسلمانوں سے عداوت اور دشمنی یہ دل کے اندر چھپی ہوئی نہیں ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں نہیں ہے، بلکہ اس کا دل مسلمانوں کے لیے صاف ہے، حسد اور بغض سے صاف ہے، اللہ کا تقوی اور رب کا خوف اس دل میں موجود ہے۔ فرمایا جس انسان میں یہ دو وصف ہوں، دل کا صاف اور زبان کا سچا، یہ لوگوں میں سب سے افضل انسان ہے۔ رب العالمین ہم سب کو اللہ سچا بنا دے، اللہ سچوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے دے، رب العالمین جھوٹ سے محفوظ فرما دے، رب العالمین ہمارے دلوں کو اللہ کینے اور حسد سے اللہ صاف فرما دے۔ پیارے بھائیوں، یہ ایسی نعمت ہے، حسد سے جو انسان بچ گیا، اللہ رب العزت کی رحمتیں پانے کے لیے کتنا پر امید ہوتا ہے۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت ہے، زید بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور وہ آخری لمحات میں تھے، تو ان سے میں نے پوچھا ما لوجہک یتہلل، اس حالت میں بیماری کی شدت اور موت کے اس وقت قریب ہونے کے باوجود ما لوجہک یتہلل، آپ کے چہرے پہ اتنی رونق، اتنی خوشی، اتنا اطمینان اور سکون، اور اتنا آپ کا چہرہ کھل کھلاتا اور ہنستا اور خوشحادہ، سبب کیا ہے؟ تو سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو کام کیے جن کاموں کی وجہ سے مجھے اپنے اللہ پہ اس حالت میں بڑی پختہ امید ہے اور پورا یقین محکم ہے کہ رب العالمین میرے ان دو عملوں کی وجہ سے رب العالمین میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے، میں اس وجہ سے پر امید ہوں۔ فرمایا میرے وہ دو کام کیا تھے؟ کنت لا اتکلم فیما لا یعنی، پہلا کام میرا یہ تھا کہ میں اپنی زبان کی ہمیشہ حفاظت کرتا تھا، لا یعنی زبان کا استعمال نہیں کرتا تھا، ایسے ہی بولتے رہنا، ایسے ہی گھنٹوں فضول محفلیں اور مجلسیں جس میں چغلیاں بھی ہوں، غیبتیں بھی ہوں، جھوٹ بھی ہو، ایسی مجلسوں سے میں کنارہ کش رہا، زبان کا درست استعمال کیا، لا یعنی باتوں میں اپنی زبان کا استعمال نہیں کیا، ایک اس وجہ سے میں اللہ کی رحمت سے پر امید ہوں، اور دوسری وجہ فکان قلبی للمسلمین سلیما، کہ میں نے زندگی بھر اپنے دل کو مسلمانوں کے لیے صاف رکھا، میرے دل کے اندر کبھی رات کو میں کینہ لے کر، بغض لے کر، حسد لے کر رات کو اپنے بستر پہ نہیں لیٹا، دل کو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے صاف رکھا ہے۔ یہ دو عمل ہیں جس وجہ سے مجھے اللہ سے اس کی رحمت کی پوری امید ہے۔ رب العالمین ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، حسد جہاں انسان کے لیے خطرناک ہے، وہاں انسان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، تاکہ انسان حاسد کے حسد سے، اس کے حسد کے باوجود انسان محفوظ رہ سکے۔ اور اس کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان مسنون اذکار کی پابندی کرے، صبح و شام کے مسنون اذکار، اور بالخصوص معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ جب آپ کہیں گے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ میرا دشمن طاقتور ہے، یا اللہ میں اس طاقتور دشمن کے مقابلے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے گا تو پھر اس رب سے بڑھ کے طاقتوں والا کوئی نہیں ہے۔ انسان
ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا رہے اور اس کے لیے ہر نماز کے بعد معوذتین کو ایک ایک دفعہ پڑھنا، صبح و شام 3 دفعہ، اور رات سوتے وقت انسان 3 دفعہ انہیں پڑھے اور اپنے آپ کو دم کرے۔ اور وہ مسموم دعائیں جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں، بچوں کو دم کرنا، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حسن و حسین کو آپ دم کرتے، اے اللہ تیرے کامل کلمات کے ساتھ میں ان دونوں بچوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، ہر زمین پہ رینگنے والے جانور کے شر سے کہ اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اے اللہ میں انہیں تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ کسی حسد کرنے والے کی آنکھ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے۔ اور ایک اللہ کے رسول نے راستہ یہ بھی بتایا ہے کہ لوگوں، جو نعمت اللہ نے تمہیں عطا کی ہو اس نعمت کو مکمل ہونے تک کوشش کرو کہ لوگوں کی نظروں سے اسے بچا کے رکھو، اس لیے کہ تمہیں نعمت ملی ہے اور تم نے اظہار کر دیا ہے۔ فرمایا ہر نعمت پر حاسد موجود ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں، اس لیے اپنی نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں کوشش کیا کرو لوگوں کی نظروں سے چھپاؤ، جب تک کہ وہ نعمت مکمل نہ ہو جائے اور پایا تکمیل تک نہ پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول کی یہ تعلیم ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، اللہ نے اولاد دی، بیٹا دیا، فوراً تصویر بنائی، فیس بک پہ لگا دی، اگلے دن کہتے ہیں کہ بچہ بیمار ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ میرے پیارے بھائی، اللہ نے کوئی بھی نعمت دی ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ لوگوں سے کیا چاہیے؟ تعریف تو اللہ کی ہونی چاہیے، اس اللہ نے نعمت سے نوازا ہے، سجدہ اس کے سامنے ہونا چاہیے، زبان سے شکر کے کلمات اس کے لیے بولنے چاہیے۔ رب العالمین کے وعدے ہیں، جب تم نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے اللہ اور نعمتیں دے گا، اور اگر نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا، اللہ رب العزت کا شکر تو بھول گئے، لوگوں سے تعریف سننے کے درپے ہو گئے، تو ممکن ہے پھر رب العالمین کی ناشکری کی وجہ سے اللہ وہ نعمت سے بھی معروم کر دے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حسد سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اللہ صاف کر دے، اور وہ حسد کے اسباب جس وجہ سے انسان حسد کرتا ہے اللہ ان سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔